السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 بتاؤں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کافروں کو، اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ دوسری آیت ہے، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار اور یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کی اذان کا مذاق اڑاتے تھے، خاص طور پر تب جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب یہ الفاظ کہے جاتے تو وہ لوگ اس وقت فکرے کستے اور مذاق اڑاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کے اوپر جا کر اذان دے، تو ساتھ ہی ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عتاب بن اسید نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوا کہ یہ غصہ دلانے والی آواز سننے سے پہلے ہی میرا والد اس دنیا سے چلا گیا۔ حارث نے کہا کہ اگر میں اسے سچا مانتا تو میں اس کا کلمہ ہی پڑھ لیتا، اور ابو سفیان نے کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کنکریاں ہی خبر نہ کر دیں۔ انہوں نے ابھی یہ بات ختم ہی کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور آپ نے ان سے کہا کہ تم تینوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ یہاں ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن محریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ کچھ ہی فاصلے پر ابو محذورہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب اذان کا ٹائم ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اذان دینے کا حکم دیا۔ تو جب اذان کہی گئی تو ابو محذورہ نے وہی الفاظ اونچی آواز میں دہرانا شروع کر دیے، یعنی انہوں نے اذان کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی تو ان کو وہاں پہ بلایا اور کہا کہ تم سب میں سے کس کی آواز سب سے زیادہ بلند ہے؟ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کہنے کا حکم دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان کہہ رہے تھے اور میں ان کے پیچھے بلند آواز میں وہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے بھری ایک تھیلی مجھے عطا کی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستی تھے، اور میری ہی درخواست پر انہوں نے مجھے بیت اللہ کا مؤذن بھی قرار دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔